اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر کی حکایت معراج شریف کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صداقت آیت سنتے ہی کہا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سبب سے ان کا لقب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ اور ابو جہل وغیرہ نے یہ سن کے کہا کہ کذبت، اس واسطے ان کافروں کو خطاب کذاب و زندیق و ملعون کا دیا گیا۔ اور جو کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر تصدیق کرے گا، وہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقوں کے مرتبہ میں ہے، اور جو کوئی منکر معراج ہوگا یقیناً مطابق ابو جہل کے لعن ہے۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے احوال معراج شریف سن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کے بازار میں آ کے ایک بڑی مچھلی جیتی مول لے کر اپنی بیوی کو جا کر دی اور کہا، جلدی اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بے تاب و بے قرار ہوں، اتنا دن آیا اب تک نہار منہ رہا، میں دریا سے نہا کے آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لبے دریا گیا اور کپڑے کنارے پہ رکھ کے پانی میں غسل کرنے کو اترا اور غوطہ لگایا۔ جب سر اٹھایا اپنے تئیں ایک عورت جوان کی صورت پایا، اور جو کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا اور گرداب طہیر میں غوطہ کھایا، کنارے کے پاس آ کے پاس آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبرو پر اور رو کے آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا اور منہ سے حیات حیات پکارتا۔ ننگا بدن دیکھ کر ننگ و شرم آئی تو درخت کے پتوں سے شرمگاہ چھپائی۔ اتنے میں ایک گنوار کے گھوڑے پر سوار تھا، اس طرف سے گزرا تو دیکھا کہ ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ وہ والا شیدا ہو کے ہاتھ اس کا پکڑا اور گھوڑے پر چڑھا گھر میں لے گیا اور اپنے نکاح میں لایا۔ غرض کے 7 برس اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے اور 3 فرزند اسے تولد ہوئے۔ ایک دن وہ عورت ہمسائے کی عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کو گئی اور جس جائے پہلے پر کپڑے رکھے تھے اسی جائے اب کے بھی اتار کے رکھے اور واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب غوطہ مار کے سر اٹھایا تو اپنے تیز صورت اصلی پر دیکھا اور کنارے پر جو مردانہ کپڑے پہلے رکھے تھے وہاں وہی پائے۔ جب کپڑے پہن کر گھر میں آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کے اپنی بیوی کو دی تھی سو اب تک جیتی تڑپ رہی ہے، اور اس کی عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہ وہی کام کرتی ہے۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ اس کی بیوی سوت کاٹ رہی تھی، ہنوز وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ تب اس نے جا کے اپنی عورت سے کہا، اب تک نہ پکائی، اتنی دیر تو نے کیوں کی؟ اس کی عورت بولی، میاں کیا خیر تو ہے، کوئی پی کے آئے ہو بھی مچھلی لائے ہو؟ ایک لہجے میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے جب واردات بیتی ہوئی بیان کی، وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو، نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کے اپنے دل میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا اور رسول خدا کو جھوٹا بتایا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا، اس میں کچھ شک نہیں۔ پس میں نے یقین کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ حاصل کلام اس یہودی کو اسلام کی خواہش ہوئی۔ اسی وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ معراج شریف کا احوال بیان فرماتے ہیں۔ تب اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کو میں جھوٹ جانتا تھا، سو اس کی تعذیر پائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے کیا تعذیر پائی؟ تب اس یہودی نے حقیقت سو مچھلی کی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر جناب بارے رب العالمین کا بجا لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ خاص آپ کے واسطے ہے، کسی کو ایسا عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا اور کہا کہ یہ فریب بازی اور افطرا سازی ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول تعالیٰ ہے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ترجمہ یعنی جس کو اللہ راہ دے پھر نہیں کوئی بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ بہکا دے پھر کوئی نہیں اسے راہ دینے والا۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا کہ اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لا دیں اور صدقہ دل سے مسلمان ہو، کیونکہ ہم سب علامات بیت المقدس کی خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر آپ سچے ہو تو نشان بیت المقدس کا بیان کرو۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے نشان بتانے میں تھوڑا سا تعامل ہوا، اس واسطے کہ احوال مزید بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضرور نہ تھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت جو کچھ لوگ پوچھتے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے۔ جو آدمی نیک بخت اصلی اور سید ازلی تھا، ایمان لائے اور جو صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور جو لوگ بدبخت ذاتی تھے انہوں نے جس میں خاک کا آسمان پر جانا، خلاف قیاس جانا اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے غافل ہو کر اس کا انکار کیا۔ پس اے نیک طالع بہر بانو حیثیت اس دقیت کی بردرجہ احسن جانو کہ عالمہ نے حیت و نجوم نے رصد اور ہندسہ کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ مہتاب اگرچہ ستاروں میں چھوٹا ہے مگر جرم اس کا زمین سے بہت بڑا ہے۔ یہی سبب گردش فلک کی ہزاروں برس کی راہ ایک لحظے میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مغرب سے طرف مشرق کے سینکڑوں برس کی راہ ایک گھڑی میں جاتا ہے۔ جب یہ سیر بصریت مہتاب کی اندوالعقل محال نہیں، تب آفتاب نبوت کا کہ جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی رات میں عرش کے اوپر جائیں اور آئیں کیا عجب ہے۔ اور شیطان کے بدترین خلق اللہ سے ہے، وہ ایک لحظے میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جاتا ہے۔ اور جو شخص کے بہترین مخلوقات ہو اگر تھوڑی رات میں آسمانوں پر جائے اور آئے کیا محال ہے۔ اے نیک بختو، ذرا غور کرو کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں بار آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اگر ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب فرشتوں سے بہتر اور افضل ہے، زمین سے آسمان پر تشریف فرما ہوئے تو کیا بعد ہے۔ ہوشیار و دیندار سمجھو کہ نور البصر انسان کا بجروزو آنکھ کھولنے کے نویں آسمان کے ستاروں تک پہنچتا ہے، اور جس کا جسم شریف کے کروڑوں درجے نور بصر سے پاکیزہ ہو، وہ اگر ایک رات میں قدرت الہی سے آسمانوں پر پہنچے تو کیا عجب ہے۔ اسی طرح ہزاروں دلیلیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت معراج کی موجود ہیں، پر اس جگہ طوالت کلام کو نہ دیا۔ اہل ایمان کے نزدیک اس قدر بس ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بن قحافہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظلم اور ستم سے قریشیوں کے گھر چھوڑ کر ایک میدان میں جا کے درخت کے نیچے سو رہے اور تلوار اپنی اس کی شاخ پر لٹکا دی۔ اس میں ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واسطے اٹھائی۔ فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ مغز اس کا منہ سے نکل آیا اور عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی کا رکانہ بن غبن نام اسفند یارو اور مثل تہمتن بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب اس نے کہا، ہم تم دونوں امتحان کریں تو اپنے خدا کو پکارو اور میں اپنے معبودوں کو پکاروں۔ اگر تو مجھ سے جیتا تو میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لاؤں گا، اور میں جیتا تو سب میرے معبود بزرگ ہیں۔ یہ بات کہہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایسا زور کیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک کو بھی جنبش نہ دے سکا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کے ایسا پٹکا جیسا کہ دھوبی کپڑا پاٹ پر مارتا ہے۔ تب اس نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے اور ان پر جو نازل ہوا ہے سو سچ ہے اور ہمارے معبود جھوٹے ہیں۔ آخر ایمان لایا اور مسلمان ہوا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا گھی کا حضرت نے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 45 برس گھی مٹکے کا خرچ کیا، کبھی خالی نہ ہوا مگر ایک مرتبہ دھکا پہنچنے سے ٹوٹا۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چند خرمے بخشے تھے اور میں نے ان کو ایک ہانڈی میں قریب 20 برس کے رکھا تھا۔ میں بھی اس میں سے کھاتا اور لوگوں کو بھی خدا کی راہ میں دیتا، وہ کم نہ ہوتے۔ مگر حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کے دن وہ برکت جاتی رہی، اور وہ جس دن مکہ معظمہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، آپ کے دست مبارک میں ایک چابک تھا، اس چابک سے بتوں کی طرف جو کعبے کے اندر تھے اشارہ کیا اور یہ آیت پڑھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔
ترجمہ یعنی حق آیا اور جھوٹ نکل بھاگا۔ اس وقت بت سرنگوں ہو کے زمین پر گر پڑے اور ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس سے مکروہ بہانے سے عذر بیان کیا کہ اے حضرت میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کھا سکے گا۔ پھر ہرگز وہ شخص دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت بعض پھتر بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کسی سنگریزے کو ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھتا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد چند روز کے جب ممبر تیار ہوا اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، اس ستون سے آواز فریاد و زاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی برکت سے وہ محروم ہوا۔ یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معانقہ کیا تب اس کو قرار آیا، اور ایک دن 1400 آدمی کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے سب عاجز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی، اسی سے پانی جاری ہوا۔ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے آسودہ ہوا، اور ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر کیا، اور وہ روٹی پھر اس قدر موجود رہی۔ اور ایک دن غزوہ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں فقط ایک آدمی کے لائق پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اس پانی میں کھڑا کیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔